نیتن یاہو کی دجال سے ملاقات ہو گئی، کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، آج دنیا ایک عجیب اور پراسرار دور سے گزر رہی ہے، وہ وقت جس کی پریڈکشن صدیوں پہلے کی جا چکی ہے اب تیزی سے ہماری آنکھوں کے سامنے حقیقت بنتی جا رہی ہیں۔ اسرائیل میں ایک حیرت انگیز انکشاف سامنے آیا ہے۔ کچھ معروف یہودی مذہبی رہنماؤں کا یہ کلیم ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی ملاقات ایک ایسی ہستی سے ہوئی ہے جسے وہ جیزر کے نام سے پکارتے ہیں، لیکن کئی اسلامی اسکالرز اور ماہرین کے مطابق یہ ہستی دراصل دجال ہو سکتی ہے، وہی فتنہ اکبر جس کی آمد سے پہلے پوری دنیا ایک مخصوص ڈائریکشن میں تیار ہو رہی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے، اسی اسرائیل میں موجود بن گوریون ایئرپورٹ کا ایک دروازہ برسوں سے بند ہے، اور اس دروازے کے پیچھے ایک دیو ہیکل سفید رنگ کا طیارہ مسلسل کھڑا ہے۔ نہ وہ طیارہ اڑتا ہے نہ کہیں جاتا ہے، لیکن اس کی صفائی اور دیکھ بھال روزانہ ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ بے مقصد نہیں ہو سکتا۔ کئی ماہرین کا خیال یہ کہ یہ طیارہ دجال کے لیے مخصوص ہے، اور اسی دروازے کو دجال کی آمد کے لیے مخصوص رکھا گیا ہے۔ اسلامی احادیث میں ذکر آیا ہے کہ دجال خراسان کے علاقے سے نکلے گا، جو آج کے نقشے میں ایران اور افغانستان اور پاکستان کے کچھ حصوں پر مشتمل ہے، اور اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے۔ The question is that کیا اسرائیل، خلیجی ممالک اور مغربی طاقتیں مل کر دجال کے عالمی مہم کے لیے اسٹریٹجک تیاریاں کر رہے ہیں؟ اسی تناظر میں سعودی عرب میں بننے والا نیوم سٹی، ایک ہائی ٹیکنالوجی شہر بھی دنیا کی توجہ کا مرکز بن چکا ہے۔ یہ جو شہر ہے نہ صرف جدید ترین سائنسی ترقیات سے آراستہ ہے، اسٹیٹ آف دی آرٹ، بلکہ اسے ایک ایسے مقام پر تعمیر کیا جا رہا ہے جو کہ مکہ اور مدینہ کے قریب ہونے کے باوجود ان دونوں مقدس شہروں سے باہر ہے۔ احادیث کے مطابق دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو کیا یہ نیوم سٹی دجال کے قیام کے لیے تیار کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ نیوم سٹی کا اعلان 2017 میں ولی عہد محمد بن سلمان نے کیا تھا۔ یہاں مکمل طور پر سولر اور ونڈ ہائیڈرو انرجی استعمال کی جائے گی۔ یہاں کا ایئرپورٹ نیوم بے ایئرپورٹ 3,757 میٹر لمبا رن وے رکھتا ہے، جو کہ ایک دیو ہیکل جہاز کے لیے آئی تھنک کافی ہے۔ ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ ممکنہ طور پر دجال کے سفر اور کنٹرول کا ہیڈ کوارٹر ہو سکتا ہے، اور اس سب کے ساتھ ساتھ اسرائیل میں ایسے بورڈز آویزاں کیے گئے ہیں جن میں نیتن یاہو، ڈونلڈ ٹرمپ، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان، قطر، کویت، اردن، شام اور دیگر عرب ممالک کے حکمرانوں کی تصاویریں اکٹھی دکھائی گئی ہیں۔ اسے ابراہیم الائنس کہا جاتا ہے، یعنی ابراہیمی معاہدہ۔ بظاہر تو یہ امن کا معاہدہ لگتا ہے، لیکن حقیقت میں ایک نئے عالمی نظام کی بنیاد ہو سکتی ہے، ایک ایسا نظام جسے دجال کے لیے پریپیئر کیا جا رہا ہے۔ یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے اتفاق نہیں ہے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نجد کے علاقے سے شیطان کا سینگ نکلے گا، اور یہی علاقہ آج نیوم سٹی کا مرکز ہے۔ کیا یہ صرف ایک علامتی بات ہے یا سچ میں ہم اسے پروفیسی کے قریب پہنچ چکے ہیں؟ ناظرین، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دنیا کے صرف 10% ٹیکنالوجی ہمارے سامنے ہے، باقی 90% خفیہ ہے، جسے دنیا کے مخصوص طبقات کنٹرول کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے، کیا وہ ٹیکنالوجی دجال کے ہاتھوں دنیا کو مسخر کرنے کے لیے تیار کی جا رہی ہے؟ آج جب سعودی حکومت، اسرائیل اور مغربی طاقتیں بظاہر ایک ساتھ مل کے کام کر رہی ہیں، تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ صرف معیشت، ٹورزم یا ترقی کا اتحاد نہیں، بلکہ ایک بہت بڑے روحانی اور عالمی فتنے کی تیاری ہو سکتی ہے۔ محمد بن سلمان پر بھی کئی ماہرین خدشہ ظاہر کر چکے ہیں کہ وہ ایک بڑی سازش کا شکار ہو سکتے ہیں، اور اگر ایسا ہوا تو سعودی عرب میں ایک بہت بڑا فساد کھڑا ہوگا، وہی فساد جس کے بارے میں روایات میں آیا کہ آخری زمانے میں عرب کی زمین بھی محفوظ نہیں رہے گی۔ یہ سب سن کر دل دہل جاتا ہے، لیکن آخر ہم آنکھیں بند کر کب تک بیٹھے رہیں گے کہ آنے والی تباہی سے خود کو بھی نہیں بچا سکیں گے؟ ہمیں بیدار ہونا ہوگا، باشعور ہونا پڑے گا، اور قرآن و سنت کی روشنی میں حالات کو پرکھنا ہوگا، کیونکہ اصل نجات صرف ایک ہی ہستی کے ساتھ وابستہ ہے، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، جن کا نزول دجال کے خاتمے کے لیے ہوگا، جیسے کہ احادیث صحیحہ میں آیا ہوا ہے، اور وہ وقت شاید اب زیادہ دور نہیں ہے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اگر آپ نے نیوم سٹی کو وزٹ کیا ہے تو کیا آپ کے کوئی ایسے خدشات ہیں جو میں نے اس ویڈیو میں شیئر کی؟ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔